صدر محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ، محترم بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان ناچیز تقریروں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آج تیسری تقریر ہے فقہ کے متعلق۔ یہ ترتیب جو اختیار کی گئی کہ اولاً قرآن کریم اور پھر حدیث اور پھر فقہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ فقہ مبنی ہے انہی دونوں سابقہ چیزوں پر۔ تو ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، حدیث کیا چیز ہے، اور کس طرح وہ ہم تک پہنچے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اگر ہمارا دین، ہماری فقہ، ہمارا قانون ان دو چیزوں پر مبنی رکھتے ہیں تو وہ کوئی قابل اعتماد بھی چیز ہیں یا محض من گھڑت جن کو ایک غیر جانبدار انسان قبول نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں گزشتہ دو تقریروں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنے دین کے ماخذوں کے متعلق، یعنی قرآن اور حدیث کے متعلق، مسلمانوں کو کسی سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن اور حدیث اس طرح ہم تک پہنچے ہیں کہ اس سے زیادہ احتیاط کے ساتھ دنیا کی کسی اور قوم کی اساسی چیزیں ان تک نہیں پہنچی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں قابل اعتماد ماخذوں سے مسلمانوں نے اپنا قانون کس طرح بنایا اور کس طرح وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک چیز کا میں آپ سے ذکر کر دوں شروع ہی میں، وہ یہ کہ قرآن مجید اپنی معجزانہ حیثیت کے باوجود کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور حدیث اپنی الہامی حیثیت کے باوجود کہ پیغمبر خدا کی طرف سے الہام شدہ چیزیں ہی بیان کرتا ہے اور خدا علام الغیوب ہے، اس کے باوجود صرف قرآن اور صرف حدیث انسان کے لیے ناکافی ہوتے اگر خود رسول نے ہمیں یہ نہ بتایا ہوتا کہ قرآن و حدیث کے ناکافی ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ یہ قرآن و حدیث کے احترام کے خلاف چیز نہیں، بلکہ خود پیغمبر کی بیان کردہ چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ مقرر میں آپ کو یاد دلاؤں گا، حضرت معاذ بن جبل ایک مشہور صحابی گزرے ہیں، اور غالباً اگر انہیں زیادہ عمر ملتی تو صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ ہوتے وہ۔ بہرحال بہت نوجوان تھے، لیکن ان کی ذہانت کے باعث رسول اکرم نے ان کو گورنر بنا کر یمن بھیجا۔ جاتے وقت آخری باریابی میں حضور نے ان سے پوچھا کہ معاذ، تم اپنے فیصلے کس طرح کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ جواب صحیح تھا، لیکن حضور اکرم نے پوچھا اگر اس میں نہ پاؤ تو؟ میرا اشارہ اصل میں اسی نقطے کی طرف ہے۔ خود رسول کریم بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اوروں کے لیے نہیں تو کسی خاص شخص کے لیے ناکافی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو دقیق اور چھپے ہوئے خزانے ہیں اس پر ہر شخص کی نظر فوراً نہیں پڑ سکتی۔ تو ایک عام انسان کے متعلق حضور فرماتے ہیں اگر تم مطلوبہ چیز، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ اس میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا، فبسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کے مطابق میں عمل کیا کروں گا۔ یہ جواب بھی صحیح تھا، اور حدیث کی اور سنت کی الہامی کیفیت کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں کچھ نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو اس پر وہ فرماتے ہیں اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کروں گا استنباط مسائل کے لیے اور کوئی دقیقہ نہ چھوڑوں گا۔ اس جواب پر رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہا، اے اللہ، تیرے رسول کے رسول نے جو چیز بیان کی ہے اس پر میں خوش ہوں۔ یعنی دعا دی، برکت دی، اور اس کو قبول اور برقرار رکھا کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ انسانی نقطہ نظر سے قرآن مجید اور حدیث اگر ناکافی ثابت ہوں تو ممکن ہے
مسلمانوں کی قوم بے بس ہو جاتی اور اپنی ضرورتیں پورا نہ کر سکتی، جو ایک قیامت تک چلنے والے دین کے لیے نامناسب ہوتا۔ اسی لیے رسول اکرم نے خود ہی ہمیں اس کا حل بتا دیا کہ اگر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اجتہاد کرو۔ میں اس کی طرف بعد میں پھر رجوع کروں گا کہ اجتہاد کے معنی کیا ہیں۔ فقہ ایک عربی لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہیں جاننا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کے معنی ہیں قانون۔ اور قرآن مجید میں قانون کے متعلق ایک بہت ہی لطیف انداز میں ذکر آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تصور قانون کے متعلق کیا تھا، اور وہ آیت یہ ہے: مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اچھی بات کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح کی ہے، اس کی جڑ تو زمین میں گڑی ہوئی رہتی ہے لیکن اس کی شاخیں آسمان تک پھیل جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں قانون کی بنیاد چھوٹی سی ہوگی بیج کی طرح سے، لیکن اس سے جو درخت نکلے گا وہ آسمان تک پھیل جائے گا، اس کی شاخیں ہر چیز کو ڈھانپ سکے۔ چنانچہ واقعہ یہی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو اور حدیث کو جڑیں تصور کریں یا بیج تصور کریں تو اس جڑ یا اس بیج سے نکلا ہوا درخت اتنا تناور اور اتنا شاخوں سے پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت کو، عہد نبوی کے مسلمانوں کی بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی روز افزوں جدید ضرورتوں کو بھی وہ پورا کرنے کے قابل ہو۔ اور ظاہر ہے کہ شاخ در شاخ روزانہ اس درخت میں اور اضافہ ہی ہوتا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں شاید مناسب معلوم ہو آپ کو تو کچھ مقابلہ کروں گا اسلامی قانون کا دیگر ممالک کے قانونوں سے، ابتداً محض تمہید کے طور پر۔ کہتے ہیں کہ کم از کم مغربی مؤلفوں کا بیان ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی قانون ساز قوم رومیوں کی گزری ہے، اور ان کے برابر کسی قوم نے قانون کی خدمت نہیں کی۔ یورپ کی حد تک یہ صحیح ہوگا، کیونکہ رومیوں سے پہلے یورپ میں جو قومیں گزری ہیں ان میں شاید یونانی سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور یونانیوں سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی آثار تقریباً صفر کے برابر ہیں، ہمیں ملتے نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کیلٹ قوم اور فلاں قوم اور فلاں قوم کے پاس کیا قانون تھے۔ غالباً انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کی عمل درآمد اور ان کے رواجات موجود رہے ہوں گے ایک زمانے میں، لیکن ان کے کوئی آثار ہم تک پہنچے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی ممتاز قوم رومیوں سے پہلے یونانیوں کی گزری ہے۔ یونان نے بہت سے علموں کی خدمت کی، فلسفہ اس کا مشہور ہے، ریاضیات اس کے مشہور ہیں، اور علوم پر بھی اس نے کام کیے ہیں، لیکن قانونی نقطہ نظر سے اس کے ہاں کوئی زیادہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ اور یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ واقعی رومیوں نے قانون کی بڑی خدمت کی۔ رومی قانون کے متعلق اس قانون کے مورخوں نے بیان کیا ہے، مثلا کولی نے ایک مشہور مورخ گزرا ہے قانون روما کا، اس کے الفاظ ہیں کہ رومی قانون ابتداً بہت ہی پریمیٹیو قسم کا تھا، اور جب رومی لوگ مشرقی قوموں سے تماس میں آئے تو اس وقت اس نے ترقی کی۔ یہ کھلے دل سے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ رومیوں کی سلطنت جب توسیع پا کر ایشیا میں پہنچی، مشرق میں پہنچی، تو اس وقت وہاں کے قانونوں سے متاثر ہو کر ان رومیوں نے اپنے قانون میں اصلاحیں کی، ترقیاں دی۔ چنانچہ رومی قانون کا جو قدیم ترین اور ممتاز ترین مصنف گزرا ہے وہ ایشیا مائنر کا، گویا موجودہ ترکی کا باشندہ تھا، یورپین نہیں تھا۔ بعد میں اس قانون کی توسیع اس بنا پر عمل میں آئی کہ رومی سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیل گئی تھی، یورپ میں بھی تھی، افریقہ میں بھی تھی، ایشیا میں بھی تھی، اور مختلف قوموں پر وہ حکومت کرتے تھے،
تو ان ضرورتوں سے انہیں اپنے قانون میں بہت سے اضافے کرنے پڑے، بہت سی تبدیلیاں اور ترمیمیں کرنی پڑیں، اور اس قانون نے بے شک ترقی کی۔ اس ترقی شدہ قانون کو رسول اکرم کی ولادت سے 4-5 سال پہلے فوت ہونے والے حکمران جسٹینین نے مدون کرانے کی کوشش کی۔ جسٹینین کا جو کوڈ ہے اسے ہم ایک طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے اورنگزیب عالمگیر کے فتاوی سے۔ بادشاہ علم دو ضرور تھا، لیکن بادشاہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا فقیہ نہیں تھا اورنگزیب۔ یہی حال جسٹینین کا ہے، بہت ذہین بادشاہ تھا، لیکن خود وہ کوئی قانون کا ماہر شخص نہیں تھا، لیکن اس نے سرپرستی کی اور عالموں کو جمع کر کے سارے قانونوں کو جو ملک میں پائے جاتے تھے، جن کے بعض اجزاء میں باہم تضاد بھی تھا، ان سب کو نظر ثانی کر کے ایک کوڈ کی صورت میں، ایک مجموعہ قوانین کی صورت میں مرتب کریں، وہ مرتب کیا گیا۔ یہ ایک قابل فخر چیز ہے یورپ میں، اس میں شک نہیں کہ قانون دلچسپ ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی قابل عمل ہیں، ان کو رد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اس قانون کی اساس یہ ہے کہ آدمی انسان قانون ساز ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بنائی ہوئی چیز کو قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون میں ایک استقامت، اسٹیبلٹی نہیں رہی۔ چنانچہ ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ جسٹینین نے اپنے 30-32 سالہ دور حکومت میں اتنے بار اپنے اس بیان تیار کردہ قانون میں تبدیلیاں کی کہ وہ تقریباً کچھ سے کچھ ہو گئے۔ اس بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر قانون کی اساس انسان ہو، انسان کی رائے ہو، تو اس میں کوئی استقامت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے برخلاف اگر قانون کی اساس ایک ایسی چیز پر ہو جسے سب انسان احترام کی نظر سے دیکھیں، اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہ کریں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرے الفاظ میں اگر قانون کی اساس خدا کے احکام ہوں تو اس میں ایک استقامت اور ایک دیرپائی ہو سکتی ہے جو انسانی قانون کے اندر ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر کا سمجھتا ہے، اس پر اعتراض کرنے کی جسارت کرتا ہے اور اس کے خلاف رائے دینے کی ہمت کرتا ہے۔ اور ممالک میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن میں سارے قوانین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت اس وقت نہیں سمجھتا کیونکہ وقت کم ہے۔ یہ بیان کروں گا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت دنیا کے سامنے ایک قانونی چیلنج تھا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس رومی قانون سے بہتر قانون بناؤ۔ اس چیلنج کا جواب کہنا چاہیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ قانون بنایا جو جسٹینین کے قانون سے بھی حقیقتاً بہتر ہے۔ اس میں وہ چیز، وہ کمزوری نہیں ہے جو جسٹینین کے قانون میں تھی، یعنی استقامت نہ ہو۔ اس میں اسلامی قانون میں وہ وسعت ہے جو رومی قانون میں نہیں ہے، یا چنانچہ جسٹینین کے کوڈ میں دینی چیزوں، عبادتوں وغیرہ کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح اس میں اور بہت سی چیزیں جو اسلامی قانون میں ملتی ہیں وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلامی قانون کو اگر کوئی شخص غیر جانبداری کے ساتھ مقابلہ کرے دنیا کے سب سے بہتر قانون یعنی رومی قانون سے، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کو آئندہ یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کا سب سے بہتر قانون رومی قانون ہے، بلکہ اسلامی قانون کو بھی زیر نظر لانا ہوگا اور مقابلہ کر کے رائے دینی ہوگی کہ اسلامی قانون بھی واقعی ایک اچھا قانون ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کس طرح بنا۔
اسلامی قانون کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم کے لائے ہوئے احکام، ان احکام کا کچھ حصہ آپ نے املا کروایا اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن، اور تم اسے یاد کرو، تم اسے نمازوں میں پڑھو، کبھی نہ بھلاؤ، ہر وقت اس پر عمل کرو۔ اسی طرح اور بھی احکام دیے، اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا حکم، اور یہ دونوں چیزیں ایک دن میں پیدا نہیں ہوئیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوتے 23 سال لگے۔ یہی حال، یہی عمر حدیث کی بھی ہے کہ 23 سال کے ممتد اور طویل عرصے میں جستہ جستہ کر کے حدیثیں امت تک پہنچتی رہیں، اور پھر ان کا مجموعہ ہمارے پاس حدیث اور سنت کی صورت میں موجود ہے، لیکن شروع میں کچھ بھی نہیں تھا۔ غار حرا میں جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے، رسول اللہ کو بشارت دی کہ تم اس امت کے پیغمبر بنائے گئے ہو اور خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو مقرر کیا گیا ہے، تو اس پہلے دن سوائے سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتوں کے نہ قرآن موجود تھا نہ حدیث موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ جب وفات ہوئی آپ کی سے 23 سال کے بعد، تو اس وقت قرآن بھی مکمل ہو چکا تھا اور حدیث بھی مکمل ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے والے کم و بیش پہلے ہی دن سے شروع ہو گئے۔ چنانچہ جب غار حرا سے جبریل واپس گئے تو رسول اکرم تھرتھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، دل میں دھڑکا اور دہشت لیے ہوئے مکان واپس ہوئے۔ قصہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے ان کی تشفی کی، دلداری کی، اور غالباً فوراً ہی آپ پر ایمان بھی لے آئے۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر ایمان لاتے ہیں، تیسرے دن مثلاً حضرت علی ایمان لاتے ہیں، حضرت زید آپ کے غلام رسول اللہ کے وہ ایمان لاتے ہیں۔ غرض یہ کہ مسلمان ہونے والے پہلے ہی دن سے شروع ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانون کے معنی ہیں کہ طرز عمل کا طریقہ، تو اسلامی قانون کیا تھا؟ سوائے سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتوں کے کوئی چیز موجود نہیں تھی پہلے دن۔ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت نہ کی جائے وہ مباح ہے۔ دوسرے الفاظ میں مکہ معظمہ ہی کے اندر، اس بت پرست شہر کے اندر، اس کافر علاقے کے اندر جو بھی رسم و رواج تھا اور جو بھی عرف و عادت پائی جاتی تھی، اس پر عمل کرنے کی مسلمانوں کو اجازت تھی۔ آپ کو شاید برا لگے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمان شراب بھی پی سکتے تھے، اس لیے کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور کام بھی کر سکتے تھے جن کا بعد میں ممانعتی حکم آیا، مثلا سور کا گوشت وغیرہ شروع میں ممنوع نہیں تھے۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی قانون شروع ہوتا ہے شہر مکہ کے رسم و رواج سے، اور اس رسم و رواج میں رفتہ رفتہ ترمیم اور تبدیلی ہوتی جائے گی ان قرآن و حدیث کے احکام سے جو اس رسم و رواج کو بدلنے کے لیے امت تک پہنچائے جائیں۔ اور اسے 23 سال کا عرصہ لگے گا کہ کن چیزوں کو سب سے پہلے منسوخ کیا جائے، اس کے بعد کن چیزوں کو، اس کے بعد کن چیزوں کو، اور کن نئی چیزوں کا اضافہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی احکام کا ممانعتی اور ترمیمی احکام کا جو مکے کے رسم و رواج کے متعلق تھے، سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلی چیز بت پرستی کے خلاف احکام۔ اللہ ایک ہے، بتوں کی پرستش نہ کرو، خدا کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور ایک چیز جو عقائد کے متعلق ہے وہ یہ تھی کہ یہ دنیا ختم ہو کر ہمیں بھی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ آخرت بھی ایک چیز ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے خدا دوبارہ زندہ کرے گا، اور ہماری کارگزاری یا کارستانی کے مطابق ہمیں جزائے یا سزا دے گا۔ یہ بالکل ابتدائی چیزیں تھیں، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ اور ایک چیز اور تھی، جب خدا کو ایک مانتے ہیں اور اسے ہم اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا مالک اور خالق مانتے ہیں، تو اس کے متعلق ہمیں اپنے فرائض کس طرح انجام دینا چاہیے۔
ظاہر ہے کہ خدا ہمارا محتاج نہیں، لیکن ہم خدا کے محتاج ہیں، اور اس خدا کی شکر گزاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، اس کی اطاعت پر اپنے کو آمادہ کس طرح کرنا چاہیے، دوسرے الفاظ میں نماز۔ چنانچہ نماز اور عقائد یہ دو عنصر تھے جو شروع میں آئے، پھر رفتہ رفتہ دیگر امور میں اضافہ ہوتا گیا، ترمیمیں ہوتی گئیں، اور برقرار رکھنا بھی عمل میں آتا گیا۔ دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں ضرور، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بلکہ ان سے کچھ پہلے ہی کہنا چاہیے، شہر مکہ کا رسم و رواج بھی اسلامی قانون تھا۔ یہ رسم و رواج ایک عارضی ماخذ کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث جو باضابطہ یا ماخذ قانون تھے، ان میں یہ بھی قوت تھی کہ اس غیر اہم یا غیر مدامی عنصر یعنی رسم و رواج کو منسوخ کر سکیں۔ اس سے انکار کیے بغیر کہنا یہ پڑتا ہے کہ پہلا ماخذ ملک کا رسم و رواج تھا، دوسرا ماخذ یہ فارمل سورسز یعنی قرآن و حدیث ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ضرورت پیش آ سکتی تھی اس شخص کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں موجود ہونے کا موقع نہ ہو، کسی اور مقام پر ہو، اس کے سامنے کوئی مقدمہ آئے، اس کے سامنے کوئی سوال آئے اور وہ جواب دینے پر مجبور ہو یا فیصلہ کرنے کی اس پر ذمہ داری ہو، تو وہ کیا کرے۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور حدیث جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، معاذ بن جبل کی، میں ذکر کروں گا، جس میں اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ رسم و رواج، قرآن، حدیث، اجتہاد، یہ ہیں وہ اہم ماخذ قانون جو عہد نبوی میں پائے جاتے تھے۔ ہمارے پاس آج کل اصول فقہ کی کتابوں میں ایک اور ماخذ بھی ہے جسے اجماع کا نام دیتے ہیں، سب علماء متفق ہو جائیں، یہ عہد نبوی میں نہیں پایا جاتا تھا اور پایا جانا ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا تو آدمی فوراً رسول اللہ سے رجوع کرتا، رسول اللہ فیصلہ فرما دیتے، اور قطعی اور آخری چیز تھی، اس میں آپس میں مشورہ کر کے کسی چیز پر متفق ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ چیز بعد میں آئے گی۔ ان ماخذوں کے ساتھ عہد نبوی میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے جو آئندہ بھی ہمیں کام آ سکتی تھی اور کام آئی، اسے معاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی اور ملک سے، کسی اور حکومت سے، کسی اور قبیلے سے آغاز میں ہم معاہدہ کر کے بعض شرطیں قبول کریں، میں یہ کروں گا اور تم یہ کرو گے، تو جب تک وہ معاہدہ برقرار رہے، وہ پابندیاں، وہ شرطیں جو ہم نے قبول کی تھیں ہمارے قانون کا جز بن جائیں گی اور ہم پر واجب التعمیل رہیں گی، اس شرط کے ساتھ جیسا میں نے ابھی کہا، جب تک کہ وہ معاہدہ نافذ رہے۔ دوسرے الفاظ میں معاہداتی پابندیاں، معاہدے کے ذریعے سے قبول کی ہوئی شرطیں اسلامی قانون ہیں، لیکن غیر موقتی، عارضی، جب تک معاہدہ برقرار ہو وہ شرطیں ہمارے قانون کا جز رہیں گی، اور جب معاہدہ ختم ہو جائے کسی نہ کسی وجہ سے، مثلا معاہدہ 10 سال کے لیے ہو، 10 سال گزر گئے، آٹومیٹیکلی وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، یا معاہدہ اس شرط کے ساتھ تھا کہ تم یہ کرو گے، فریق ثانی نے خلاف ورزی کی، خود بخود وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب تک معاہدہ برقرار ہے اس معاہدے کی شرطیں ہمارے قانون کا جز بن جاتی ہیں۔ ایک اور ماخذ قانون ہے جو عہد نبوی میں پایا جا سکتا تھا، لیکن مجھے اب تک کوئی اس کی مثال ملی نہیں۔ قدیم ترین مثال مجھے اس کی ملی ہے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ کی وفات کے کوئی 3 سال بعد، 3-4 سال بعد، اور یہ وہ عنصر ہے جس میں ہم معاہدے کے بغیر غیروں کے احکام ہمارے قانون میں داخل ہو جائیں۔ دوسرے الفاظ میں اس واقعے کو میں پہلے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مماثلت جو اس کا نام دیا گیا ہے کیا چیز ہے۔
ایک دن حضرت عمر کے پاس جب وہ خلیفہ تھے، سرحد کے علاقے کا ایک گورنر ایک خط بھیجتا ہے کہ ہماری سرحد کے پار کے جو لوگ ہیں یعنی بیزنٹائن رومنز، وہ وہاں کے تاجر ہمارے علاقے میں آنا چاہتے اور ہمارے ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، احکام دیجئے کہ ان سے ہم کس اساس پر چنگی وصول کریں۔ اس گورنر کو کوئی علم نہیں تھا کہ اسلامی قانون چنگی کے متعلق کیا ہے۔ اس نے قرآن کو دیکھا، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ملا، حدیث بھی اس کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت عمر نے جواب دیا، جس علاقے کے لوگ آئیں، اگر اس علاقے میں مسلمان تاجر جاتے ہیں تو جس نرخ سے ان سے چنگی لی جاتی ہے اسی نرخ پر تم بھی لو۔ یہ ریسیپراسٹی یعنی مماثلت کا قانون ہے، معاہدے کے بغیر۔ بیزنٹائن حکومت سے حضرت عمر کے کوئی معاہدات نہیں تھے کہ تمہارے تاجر ہمارے پاس آئیں تو ہم اس نرخ سے، اس شرح سے، اس فیصد حساب سے چنگی لیں گے، اور تمہارے آدمی آئیں تو اس حساب سے لیا جائے، ایسی کوئی شرطیں نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جس شرح سے چنگی لی جاتی ہے اسی شرح سے ہم بھی لیں گے۔ یہ بھی ایک ماخذ قانون ہے، اور اس قانون کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس میں یکسانی نہیں رہتی۔ بعض قوانین میں یکسانی ہوگی ساری دنیا اسلام میں، ساری مملکت اسلامیہ میں، لیکن یہ جو چنگی کا قانون ہے ریسیپراسٹی کی بنا پر، اس میں یکسانی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ایرانی تاجر آئیں تو ان سے الگ شرح پر چنگی لی جائے گی، رومن آئیں تو الگ، اور حبشی آئیں تو الگ، اور فلاں آئیں تو الگ، چینی آئیں تو الگ۔ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ اس تنوع اور اس اختلاف کے باوجود اسلامی قانون یہی رہا کہ چنگی کے قانون میں کبھی تو معاہدے کے ذریعے سے شرح مقرر کی جائے گی، اور کوئی معاہدہ نہ ہو تو پھر ریسیپراسٹی بیسس پر چنگی لی جا سکے گی۔ ان ماخذوں کے علاوہ ایک ماخذ جس کا مجھے کچھ پہلے ہی ذکر کرنا چاہیے، وہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ سورہ انعام میں ایک مقام پر تقریباً 20-25 پیغمبروں کے نام ہیں، عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، فلاں فلاں، ایک طویل فہرست ہے۔ اس فہرست کے دینے کے بعد یہ آیت ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ان کی پیروی کر۔ دوسرے الفاظ میں قانونی نقطہ نظر سے اس نہایت اہم آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر پیغمبر اسلام کے زمانے تک جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کے ذریعے سے جو احکام بھیجے ہیں وہ بھی خدائی احکام ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی واجب التعمیل ہیں جیسے پیغمبر اسلام پر نازل شدہ قوانین، کیونکہ لا نفرق بین احد من الرسل، سب پیغمبر مساوی رتبہ رکھتے ہیں بحیثیت پیغمبر کے۔ تو حکم دیا جاتا ہے کہ سابقہ پیغمبروں کے قوانین بھی قابل تعمیل ہیں، واجب التعمیل ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس حکم میں کچھ شرطیں ہوں گی۔ قانون ساز خدا کی ذات ہے، اس نے حضرت آدم کو یا حضرت موسیٰ کو کچھ احکام دیے تو وہی قانون ساز اس میں ترمیم اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر خدا نے ہمارے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم سے پہلے کے پیغمبر مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے احکام میں سے فلاں چیز پر عمل نہ کرو بلکہ یوں کرو، تو اب پرانا قانون واجب التعمیل نہیں رہے گا بلکہ جدید حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ دوسری شرط اس قانون کے متعلق یعنی سابقہ پیغمبروں کی شریعت کے متعلق یہ ہوگی کہ اس کا علم ہمیں قابل اعتماد صورت میں پہنچے ہو۔ یہ چیز حضرت آدم کے قانون میں تھی، یہ چیز حضرت ابراہیم کے قانون میں تھی، یہ چیز حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھی۔ حدیث میں ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں کہ فلاں چیز حضرت موسیٰ کے قانون میں تھی،
فلاں چیز حضرت صالح کے قانون میں تھی، فلاں چیز حضرت ابراہیم کے قانون میں تھی، تو اس پر ہم عمل کریں گے۔ لیکن براہ راست اگر کوئی چیز توریت اور انجیل میں ہو، اس میں دشواری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ خود قرآن مجید نے الزام لگایا ہے کہ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، تو ان حالات میں براہ راست حضرت موسیٰ کا قانون ہم تک قابل اعتماد صورت میں چونکہ نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی ہم جسارت نہیں کر سکتے۔ اصولاً بے شک عمل کریں گے، لیکن عملاً اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو بھی ہو، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کے قانون یا حضرت عیسیٰ کے قانون یا اس سے پہلے کے پیغمبروں کے قانون، اگر ان کا علم ہمیں پیغمبر اسلام کے بیان کی بنا پر قابل اعتماد صورت میں پہنچا ہے، تو وہ ہمارے لیے اتنا ہی واجب التعمیل ہے جتنا قرآن و حدیث کی احکام۔ تو جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا، اسلامی قانون کے جو متعدد ماخذ ہیں، ان میں سابقہ پیغمبروں کی شریعتیں بھی داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس سے میرا مفہوم شاید زیادہ واضح ہو۔ قرآن مجید کے سورہ نور میں زنا کی سزا بتائی گئی ہے کہ 100 درے لگائے جائیں، اور اسلامی قانون میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنا پر شادی شدہ لوگوں کی زنا کی صورت میں رجم، پتھراؤ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رجم کا حکم ہے، یعنی کسی مجرم کو پتھرے مار کر اسے سزائے موت دی جائے، اس کی اساس کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے، شاید ہوئی بھی ہے، کہ رجم کا قانون اسلام میں نہیں پایا جاتا، صرف 100 درے لگائے جائیں یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر اسی قانون کا حکم دیتا ہے کہ رجم کیا جائے، بالواسطہ طور پر۔ وہ واسطہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ تم سے پہلے کے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے قانون پر عمل کرو، اور یہ قانون رجم کے متعلق توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ جو آج کل ہمارے پاس کتابیں ملتی ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کی شائع کردہ اور ترجمہ کردہ، ان میں بھی آپ کو یہ قانون ملے گا، اور اس قانون کی صحت کا ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر کے اسے توثیق بھی کی ہے کہ یہی قانون تھا حضرت موسیٰ کا، یہی قانون تھا حضرت عیسیٰ کا۔ اگر قرآن میں اب اس کا ذکر نہ آئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن نے اس قانون کو منسوخ نہیں کیا، اور جو منسوخ نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ برقرار ہے۔ جب وہ برقرار ہے تو وہ ہمارا قانون ہے، میرا بنایا ہوا قانون ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون، لہذا وہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہے۔ چنانچہ توریت میں شادی شدہ لوگوں کی زنا کے متعلق صراحت سے ذکر ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، سزائے موت دی جائے، لیکن غیر شادی شدہ لوگوں کے زنا کے متعلق توریت میں حکم ہے کہ ان کو مالی جرمانہ کیا جائے صرف، اور کچھ نہیں۔ اس قانون کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ صرف جرمانے پر اکتفا کرنا بد اخلاقی میں اضافہ کرنا ہے، اس کو ایک زیادہ روکنے والی ڈسویزو چیز کی ضرورت ہے، لہذا اس نے کہا کہ 100 درے لگائے جائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک پرانے قانون کے ایک جز کو سکوت کے ذریعے سے برقرار رکھا گیا اور دوسرے جز کو صراحت کے ساتھ منسوخ کیا گیا، تو دونوں اسلامی قانون ہوتے ہیں اور دونوں پر عمل واجب ہوتا ہے۔ یہ تھا میرا منشا یہ کہنے سے کہ پرانے انبیاء کی شریعتیں مسلمانوں پر اب بھی واجب التعمیل ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو ان کی ترمیم یا تعدیل یا تبدیل قرآن نہ کرے، اور دوسرے یہ کہ ان کا ہم تک پہنچنا قابل اطمینان وسائل کے ذریعے سے ہوا ہو۔ اب ہم ایک اور پہلو کو لیں گے اسلامی قانون کی ترقی کے متعلق۔ قانون کا کچھ حصہ
صراحت کے ساتھ قانون ساز یعنی خدا اور رسول ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں انسان کے بنانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی وقت قرآن و حدیث میں سکوت ہو، جیسا میں نے ابھی معاذ بن جبل کی حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ ہم کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، یعنی سوچ کر اپنے عقل سلیم کے لحاظ سے ہم کوئی قاعدہ استنباط کریں جو ہمیں مناسب معلوم ہو، اور ہماری عقل اور ہمارا کانشنس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کام قانون کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک طبیب ہے، اس کے قانون سازی کا کوئی سے علاقہ نہیں۔ ایک مکان بنانے والا معمار یا انجینئر ہے، اس کو قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روٹی پکانے والا نان بائی ہے، اس کو قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قانون سازی کا کام قانون کا متخصص اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں گے کہ انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں قانون بنانے کا کام کون کرتے ہیں، قانون کو سمجھنے کا کام کون کرتے ہیں؟ یہ دو لوگ ہیں، ایک تو حاکم عدالت اور دوسرا جسے ہم مفتی کا نام دیتے ہیں، یعنی ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا قانون ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی قانون یہ ہے یا ہونا چاہیے، لیکن اس کا وہ نفاذ نہیں کرتا۔ حاکم عدالت اس قانون کا نفاذ بھی کرتا ہے مقدمے میں فریقین کے مابین، لیکن مفتی قانون بتاتا ہے اور قانون کا نفاذ نہیں کرتا۔ اس فرق کے باوجود دونوں قانون سازی کا کام کرتے ہیں، ذیلی قانون سازی کا۔ اساسی قانون تو قرآن و حدیث سے رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث ساکت ہوں تو اجتہاد کے ذریعے سے، استنباط کے ذریعے سے یہ لوگ قانون کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں اور وہ ہم پر نافذ بھی کرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید میں چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کفن چوری کرے، یعنی ایسے شخص سے اس کا مال لے جو اپنی مدافعت نہیں کر سکتا، مردہ، خبر کھولیں، خبر کے اندر سے اس مردے کی لاش پر سے اس کا جو لباس ہے وہ ہم لے جائیں، تو کیا اسے چوری کہا جائے گا؟ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ وہ چوری نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کفن چوری کو، جس میں لفظ چوری ہم اردو میں لگا دیتے ہیں، اس کی کیا سزا ہوگی؟ کیا وہی سزا ہوگی جو عام چوری کی ہے، یا اس کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس میں سوائے استنباط کے، سوائے اجتہاد کے، سوائے غور و فکر سے قانون معلوم کرنے کے اور کوئی صورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، غالباً حدیث میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے فقہا استنباط کرتے ہیں، اور استنباط کے لیے قیاس کرتے ہیں۔ میں ان تفصیلوں میں نہیں جاتا، صرف آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا تھا کہ کن صورتوں میں فقہا کو، یعنی مفتیوں کو اور قاضیوں کو قانون معلوم کرنے اور قانون میں ترقی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چونکہ چوری کے متعلق تو قانون تھا، لیکن کفن چوری کے متعلق قانون نہیں تھا، اسے ہمارے قاضی اور ہمارے مفتی ہی معلوم کر سکے، اور پھر وہ ہمارے قانون کا جز بنا، اور ہمارے قانون میں اس سے ترقی ہوئی۔ یہ کام ہمیں عہد نبوی ہی سے نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ صراحت سے ایک حدیث ملتی ہے، روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کہہ دیا تھا کہ تمہیں کوئی چیز معلوم کرنا ہو تو ابو بکر سے پوچھ لو۔ حضرت ابو بکر ایک ماہر قانون، مفتی تھے، اور لوگ رسول اللہ کو ہر چھوٹی چیز کے متعلق تکلیف زحمت دینے کی جگہ حضرت ابو بکر کے پاس جاتے، ان سے پوچھ لیتے۔ انہیں ایک طرح سے اجازت تھی کہ چھوٹے موٹے مسائل میں وہ فتویٰ دیں اور لوگوں کو بتا دیں۔ مشکل چیز ہو تو ظاہر ہے تو ابو بکر بھی کہتے ٹھہرو میں رسول اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اگر انہیں معلوم نہ ہو۔ اگر انہیں معلوم ہو تو وہ کہتے کہ رسول اللہ نے اس کے متعلق سابق میں یہ حکم دے رکھا ہے، تم اس پر عمل کرو۔ اسی طرح قاضی، یہ بھی عہد نبوی سے شروع ہو گئے تھے۔
مجھے معلوم نہیں کہ مفتیوں کی تعداد کتنی تھی، صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں تھا، وہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ حضرت ابوبکر کے متعلق سراحت سے تاریخوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ نے ان کو مفتی کے طور پر نامزد کر رکھا تھا۔ ممکن ہے اور صحابی بھی ہوں۔ رہا قاضی، یہ اسلامی سلطنت کی توسیع کے ساتھ ان کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ خاص کر یمن کے متعلق جو ایک بڑا صوبہ تھا اس زمانے میں، بہت ترقی یافتہ ذہنی نقطہ نظر سے علاقہ تھا، وہاں لوگ خانہ بدوش نہیں تھے، بدوی نہیں تھے، بلکہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں زندگی گزارنے والے، کاشتکاری کرنے والے ایسے لوگ تھے۔ تو وہاں ایک سے زیادہ سرکاری افسروں کا ذکر ملتا ہے، گورنر بھی، قاضی بھی، معلم بھی، اور اسی طرح کے دیگر عہدیدار بھی وہاں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر ہوئی آپ سے کیا، معاذ بن جبل۔ وہ قاضی بھی تھے، لیکن ان کا ایک اور فریضہ بھی نظر آتا ہے، وہ انتظامی کام بھی کرتے تھے، گورنر بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ ایک اور افسر ہیں عمرو بن حزم، ان کے متعلق تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسپیکٹر جنرل تعلیمات کے تھے۔ چنانچہ طبری نے لکھا ہے ان کا فریضہ تھا کہ گاؤں گاؤں کا دورہ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں۔ تو غالباً وہ ہر جگہ کوئی مدرسہ کھولتے ہوں گے، مقامی لوگوں کو ٹرین کر کے قرآن مجید پڑھانے کی تعلیم دے کر آگے روانہ ہو جاتے ہوں گے۔ بہرحال کاما یتنقل من عمالت عامل الی عامل کے الفاظ طبری میں آئے ہیں، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے اور کام ان کا تعلیم دینا تھا۔ ان قاضیوں میں سے ایک جو یمن بھیجے گئے حضرت ابو موسیٰ الاشعری بھی ہیں۔ ان کا ذکر میں خاص کر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا تقرر نامہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نظم و نسق کا اصول یہ تھا کہ کوئی شخص تنہا پہنچ جائے کسی مقام پر، حمید اللہ بہاولپور آ کر کہہ دے اسلامیہ یونیورسٹی میں کہ میں لیکچر دینے آیا ہوں، اور وائس چانسلر صاحب کو خبر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف مرکز سے، پائے تخت سے، کہنا چاہیے رسول اللہ کی طرف سے ایک تحریری پروانہ نامزد شدہ گورنر کو بھی دیا جائے، اور ایک تحریری خط مقامی باشندوں کے نام بھی ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ میں تمہارے پاس فلاں کو گورنر بنا کر یا قاضی بنا کر یا عامل بنا کر بھیج رہا ہوں، جب وہ آئیں تو ان کی اطاعت کرنا، ورنہ میری عدم اطاعت متصور ہوگی۔ تو قاضیوں کو پروانہ نامزدگی دینا، جس میں کچھ ان کے فرائض کا بھی ذکر ہے، یہ بھی ہمیں عہد نبوی سے ملنے لگتا ہے۔ اس کا ذکر میں نے ایک اور وجہ سے بھی کیا ہے، حضرت ابو موسیٰ کی عظیم الشان شخصیت کی بنا پر۔ ان کا ایک قصہ، ایک لطیفہ بھی آپ سے بیان کرتے چلوں۔ یہ بہت ادب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ کی وفات تک بھی وہ امی رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کی عظیم صلاحیتوں کی بنا پر اور عظیم تجربے کی بنا پر بھی کہ عہد نبوی میں وہ مختلف عہدے انجام دے چکے تھے، گورنری، قاضی وغیرہ کے، ان کو بصرے کا گورنر نامزد کیا۔ عراق کی فتح کے بعد ان کو بصرے کا گورنر نامزد کیا۔ وہاں انہوں نے، چونکہ خود انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک لکھنے پڑھنے کی اچھے ماہر شخص کو اپنا سیکرٹری بنا لیا، اور یہ تھا ایک عیسائی۔ ایک دن حضرت ابو عمر نے ان کو بلا بھیجا، وہ مدینہ آئے اپنے گورنر کے ساتھ کچھ انتظامی فرائض کے لیے۔ تو یہ تو مسجد کے اندر چلے گئے حضرت عمر سے ملنے کے لیے، اور سیکرٹری صاحب باہر ہی رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارا سیکرٹری ساتھ نہیں آیا ہے؟ کہاں ہے؟ باہر ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ عیسائی ہے۔ تو حضرت عمر کو یہ مناسب نہیں معلوم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ سیکرٹری کو بدل دو۔ بظاہر ہمیں یہ پڑھ کر حالیہ زمانے میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن، پھر قومیت، مسلمان اور غیر مسلم کا فرق، یہ کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن آپ اس پر غور کیجئے کہ ایک آل پاورفل گورنر ہے جسے 20 قسم کی اختیارات حاصل ہیں اور اس کا فیصلہ فی الفور نافذ ہو جاتا ہے، اور اس علاقے کے متعلق جہاں ابھی پوری طرح امن قائم نہیں ہوا ہے، اس کو فتح ہو کر مشکل سے چند مہینے گزرے ہیں، وہاں کے گورنر صاحب کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ سیکرٹری کو حکم دیتے ہیں اور معلوم نہیں سیکرٹری صاحب کیا لکھتے ہیں، خالی گورنر کی مہر کے ساتھ پروانہ چلا جاتا ہے یوں کرو۔ تو احتیاط کا تقاضا تھا۔ غالباً آج بھی اگر ہمارے محترم جنرل ضیاء الحق کو لکھنا پڑھنا نہ آئے تو وہ کسی ہندو کو اپنا سیکرٹری نہیں بنائیں گے یا کسی روسی کو اپنا سیکرٹری نہیں بنائیں گے۔ یہی کام حضرت عمر نے فرمایا اور کہا کہ اس سیکرٹری کو بدل ڈالو، مگر وہی حضرت عمر دوسرے موقعوں پر عیسائیوں سے مدد بھی لیتے ہیں سرکاری ملازمت کے لیے۔ چنانچہ بلازوری کی انصاب الاشراف میں حضرت عمر کی جو سوانح عمری ہے اس میں صراحت سے لکھا ہے، شام کی فتح کے بعد جہاں پہلے بیزنٹائن حکومت تھی اور جہاں کا پورا نظام مالگزاری یونانی زبان میں ہوتا تھا، مسلمانوں نے فتح تو کیا لیکن ابھی اس علاقے میں مقامی زبان جاننے والے مسلمان ناپید تھے، کیا کریں؟ مالگزاری اور رقم کی وصولی حکومت کی اساس ہے، تو حضرت عمر نے اپنے والی شام کو خط لکھا، ابعث الینا برومی یقیم لنا حساب فرائضنا، ہمارے پاس ایک رومی یعنی ایک یونانی کو بھیجو جو ہمارے حساب و کتاب کا انتظام کر سکے۔ چنانچہ گورنر صاحب نے ایک یونانی کو مدینہ منورہ بھیجا جو کہنا چاہیے کہ وزارت مالیہ کا ایک ذمہ دار افسر بن گیا۔ یہ حضرت عمر ہی ہیں جو ایک یونانی کو، ایک نصرانی عیسائی کو ملازمت دیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں بلا کر۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر میں تعصب تھا، غیر اسلامی افسروں کے متعلق ان سے حسب ضرورت وہ استفادہ کرتے تھے، صرف اس وقت روکتے تھے جب عقل اور عقل سلیم اس کی متقاضی ہو کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ ہرمزان نامی ایک ایرانی تھا، اس سے بھی حضرت عمر بارہا مشورہ کیا کرتے تھے سیاسی معاملات میں اور جنگی معاملات میں۔ خیر، بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ عہد نبوی میں ہمیں اسلامی قانون کی ترقی کے لیے جو اولاً ماخذ تھے وہ میں نے بیان کیے، اس کے بعد دو نئے عنصر کا اضافہ ہوا، ان میں سے ایک مفتی ہیں اور دوسرے قاضی ہیں۔ قاضیوں کو عام طور پر نئی قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے، مقدمے ان کے سامنے آتے ہیں اور ہر مقدمے کی سرکمسٹانسز اور حالات اور تفصیلیں مختلف ہوتی ہیں تو انہیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی متعدد مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ گورنروں نے یا قاضیوں نے جو دور دراز علاقوں میں تھے، مدینے کے قریب نہیں تھے، وہ یا تو خود لکھ کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور مدینے سے جواب جاتا ہے، بہت تعمیل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بھی نظر آتا ہے، اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ان گورنروں نے یا ان قاضیوں نے اپنی ثوابدید پر اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کر ڈالا، اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی، آپ کو نامناسب معلوم ہوا، فوراً تصحیح کے حکام دیتے ہیں، یوں نہیں یوں کرو۔ تو اس طرح اسلامی قانون کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ دوسری قسم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص کی وفات ہوئی قتل کے ذریعے سے، اس کا جو خون بہا تھا وہ اب کسے دے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص مر چکا ہے اس کو دینے کا سوال نہیں ہے، خون بہا کس کو دیں؟ پرانے زمانے میں عرب میں رواج تھا کہ خون بہا متوفع شخص کے، مرے ہوئے شخص کے مرد رشتہ داروں کو دیا جاتا تھا، بیٹے کو، بھتیجے کو وغیرہ جو مرد رشتہ دار ہیں یا باپ کو دیا جاتا تھا، خود بیوہ کو اس سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔
اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی یمن کے ضحاک نامی ایک گورنر کے قاضی کے فیصلے کے متعلق، تو ایک خط اسے بھیجا کہ فلاں شخص کے کیا کہتے ہیں خون بہا سے اس کی بیوہ کو بھی حصہ دیا جائے، اسی پروپورشن سے ملے گا جو وراثت میں اس کا حصہ ہے۔ مثلا ایک شخص مر جائے، اس کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیوی ہو مثلا، تو بیوی کو مثلا 1/8 ملے گا، باقی حصہ مثلا بیٹے کو ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی کو بھی حصہ ملے گا۔ غرض وراثت کا ہمارا جو قانون ہے اس میں جس تناسب سے بیوہ کو کوئی حصہ ملتا ہے اسی تناسب سے اس خون بہا سے بھی حصہ دلایا جائے جو اب حاصل ہوا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں تھا، حدیث میں بھی اس وقت تک کوئی ذکر نہیں تھا جب تک کہ یہ واقعہ پیش نہ آیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کے احکام کے ذریعے سے یہ نیا اضافہ عمل میں آتا ہے۔ کافی وقت میں آپ کا لے چکا ہوں، مجھے اسلامی قانون کی ترقی کے اس کے بعد کے پہلو یعنی رسول اللہ کے بعد کے زمانے کے حالات بھی کچھ بیان کرنے چاہیے۔ جب تک رسول اللہ زندہ تھے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے چند ماخذ تھے اسلامی قانون کے، قرآن، حدیث، اجتہاد، فلان فلان۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ سارے ماخذ برقرار رہتے ہیں، بعض ماخذ اب وہ مکمل ہو چکنے کے باعث غیر تبدل پذیر ہو جاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث، اور باقی دوسرے قانون برقرار رہتے ہیں ترقی پذیر حالت میں۔ اس لیے جب کبھی کوئی نئی گتھی پیدا ہوتی ہے قانونی نقطہ نظر سے، ظاہر ہے کہ لوگ سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے، اس میں کوئی حکم مل جائے تو آخری لفظ ہوتا، پھر کوئی اس میں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور چیز ممکن ہے یا نہیں۔ اسی طرح قرآن میں نہ ملے تو لوگ حدیث کو دیکھتے اور حدیث پر عمل کرتے، لیکن ان دونوں میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پیغمبر اسلام کی عطا کردہ وہ عظیم الشان چیز یعنی اجتہاد کرو وہ مسلمانوں کے کام آئی، ورنہ اسلامی قانون منجمد ہو کر ناقابل برداشت ہو جاتا، شاید مسلمانوں سے ترک کر دیتے۔ اجتہاد کے ذریعے سے ہر نئی چیز کے متعلق قانون بنانے کا امکان پیدا ہو گیا، اور ان دو صورتوں ہی کے ذریعے سے جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ بعض وقت مقدمہ قاضی کے سامنے جاتا اور قاضیوں کو خاص کر حضرت عمر کا ایک ہمیں خط ملتا ہے، یہ حکم تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ بھی کیا کرو، یہ نہیں کہ من مانے فیصلہ کرو نافذ کر دو، اگر قانون تمہیں معلوم نہیں ہے تو خود بھی سوچو اور عالم لوگوں سے جو آس پاس موجود ہوں ان سے بھی مشورہ کرو۔ تو یہ ایک طرح سے اجتماعی کلیکٹیو اجتہاد کی صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز مفتی بھی خود جواب دے سکتے ہیں اور وہ بھی مشورہ کرتے ہیں دیگر علماء سے، پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ متفقہ طور سے یا جس طرح بھی ممکن ہو کرتے ہیں۔ یہ چیز خود خلفاء بھی کرتے تھے، حضرت ابوبکر کے متعلق بھی، حضرت عمر کے متعلق بھی، حضرت عثمان، حضرت علی کے متعلق بھی ہمیں بہت کثرت سے مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی پیچیدہ مقدمہ ان کے سامنے آتا جس کا قانون انہیں قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں ملتا تو اجتماع عام کیا جاتا، اذان ہوتی، لوگ دوڑے ہوئے مسجد کو آتے اور مسجد میں خلیفہ ان سے ان کو مخاطب کر کے پوچھتا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور ہر شخص رائے دینے کا مجاز تھا۔ وہاں پر الیکٹڈ پارلیمنٹری ممبرز کا سوال نہیں تھا، ہر شخص مسجد میں آ سکتا تھا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ اس عام مشاورت میں اپنی رائے بھی دیتے تھے۔ عورتوں کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایسی مثالیں حضرت عمر کے زمانے میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس برائی کے باعث جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی موجود ہے آج کل کے زمانے میں، یعنی بچی کا نکاح کرنے سے پہلے بڑا مہر حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہونے والے داماد سے کہیں کہ تم اتنی رقم دو، یہ بری عادت اس زمانے میں بھی نظر آتی ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس طرح سے بہت سی لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور شوہر کا خواب ہی دیکھتی رہتی ہیں، انہیں اس کا موقع نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں رقم سے زیادہ مہر نہ باندھا جائے۔ انہوں نے حکم جاری کر دیا، خلیفہ وقت تھے، بہت بڑے صحابی، اور ظاہر ہے کہ
اس کی اچھی وجہ ہونے کے باعث دیگر صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ اس کے اعلان پر مسجد میں ایک عورت تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے عمر تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا قانون نامناسب ہے، ناجائز ہے۔ وہ حیران ہوئے کیوں ناجائز ہے؟ کہا قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر آیا ہے اگر تم عورت کو مہر میں ایک قنطار یعنی بہت بڑا خزانہ بھی دے چکے ہو تو طلاق کی صورت میں اسے واپس نہ لینا۔ جب خدا نے اجازت دی ہے کہ مہر ایک قنطار باندھا جا سکتا ہے تو عمر کو کیا حق ہے کہ اس قانون کو منسوخ کرے؟ عمر قرآن کے قانون کو، اللہ کے قانون کو کوئی انسان منسوخ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بہت خدا ترس آدمی تھے، فوراً کہا عمر نہیں سمجھا، یہ بوڑھی عورت سمجھ چکی ہے، اسی کا بیان ٹھیک ہے، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں مشورت کی عام اجازت ہے، اس میں عالم اور جاہل، بچے اور بوڑھے، مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، ہر شخص رائے دے گا، اس رائے پر اگر اوروں کو اتفاق ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ بہرحال رسول اکرم کی وفات کے بعد خلفاء راشدہ کے دور میں ہمیں اجتماعی مشورت حکومت کی طرف سے، اجتماعی مشورت قاضی کی طرف سے، اجتماعی مشورت مفتیوں کی طرف سے نظر آتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اور چونکہ مسلمان ابتدائی زمانے ہی میں 3 بر اعظموں میں پہنچ گئے، ایشیا میں بھی، یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی، ہندوستان میں بھی اور ترکستان اور چین میں بھی، جہاں 20 قوموں سے انہیں سابقہ پڑا، ان کی رعیت میں 10-15 مذہب والے لوگ پائے جاتے تھے، ان کی رواجات مختلف تھے، تو انہیں نئے نئے مقدمے اور پرابلم پیش آتے رہے اور ان کے متعلق فیصلے بھی مختلف ہوتے رہے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں بیان کرتا ہوں حضرت عثمان کے زمانے کی۔ قرآن مجید میں غیر مسلم رعایا سے جزیہ لینے کا حکم ہے اور وہاں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں شمالی افریقہ کا وہ علاقہ فتح ہوا جہاں بربر نامی قوم رہتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ یا بربر سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ اور اس واقعے سے کچھ پہلے حضرت عمر کے زمانے میں مجوسیوں یعنی پارسیوں کے متعلق بھی سوال پیدا ہوا تھا جو ایران میں رہتے تھے، یا ان سے جزیہ لیا جائے یا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر کے مقدمے یعنی پارسیوں مجوسیوں کے متعلق تو جواب آسانی سے مل گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اٹھ کر کہا کہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجوسیوں سے سنو بہم سنت اہل الکتاب فی غیر اکل ذبائحہم ولا نکاح نسائہم، پارسیوں سے وہی برتاؤ کرو جو اہل کتاب کا ہے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کا قانون، بجز 2 استثناؤں کے، ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ، ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں جب بربر مسئلہ پیدا ہوا تو رسول اللہ کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، قرآن میں صراحت نہیں تھی۔ آخر مشورت کے بعد خلیفے نے حکم دیا کہ ان سے بھی جزیہ ہی لو، اور پھر یہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں، سارے غیر مسلم لوگوں سے جو ہماری رعیت ہوں جزیہ لیا جائے گا۔ سندھ پہنچے تو یہاں جو لنگایت قوم تھی ان سے جزیہ لیا جانے لگا، اور دوسرے علاقے میں پہنچے تو برہمنوں سے جزیہ لیا جانے لگا، اور مقاموں پر جو دیگر بت پرست تھے۔ غرض امام ابو یوسف کے الفاظ میں سارے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا، چاہے وہ آگ کی پوجا کریں یا پتھر کی پوجا کریں یا درخت کی پوجا کریں، سب کو اسی حیثیت سے برتاؤ کیا جائے گا جو اہل کتاب کے متعلق قرآن نے کہا ہے۔ اور استنباط یہ کیا کہ قرآنی احکام السٹریٹو ہیں، توضیحی ہیں، ایگزاسٹو نہیں، یعنی صرف اہل کتاب سے جزیہ لو یہ منشا نہیں ہے، اہل کتاب سے لو یعنی اس طرح کی صورت میں اوروں سے بھی تم دے سکتے ہو، السٹریٹو سے قرار دیا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جسے قانونی نقطہ نظر سے قانون کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے ایک فاضل صحابی کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو
کوفہ بھیجا، وہاں کے معلم کی حیثیت سے، یوں سمجھیے کہ کوفے کی مسجد میں جو یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر کی حیثیت سے۔ قرآن، حدیث اور اجماع تینوں شامل ہو جائیں گے، صرف قرآن نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن ہی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا صرف قرآن پر عمل کرو، اور خود رسول نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں نہ ملے تو اجتہاد کرو۔ تو ہمارا مقصد آپ کا اور میرا ایک ہی ہے، الفاظ کے فارمولیشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسرا سوال کسی قدر پیچیدہ ہے۔ اسلامی قانون میں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیا اس صورت سے عورت کو آدھا مرد نہیں بنا دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی اصول کو نظر انداز کر دیا گیا اس سوال کے فارمولیشن میں، وہ یہ کہ قدرت کبھی دو چیزوں کو بالکل مماثل نہیں بناتی، ایک کو دوسرے کی تکمیل کے لیے کمپلیمنٹری بناتی ہے، ورنہ اگر ایک ہی طرح کی دو چیزیں ہوں تو وہ ریڈنڈنٹ مکرر ہو جائیں گی، اور یہ قدرت کا طرف سے ایک ضیاع یعنی چیزوں کو ضائع کرنا ہوگا۔ قدرت نے مرد کو یا عورت کو مکمل شخصیت نہیں بنایا کہ سیلف ریپروڈکشن کریں، عورت کو مرد کی ضرورت نہ ہو وہی اپنے بعد اپنے بچے پیدا کرے، یا مرد کو بیوی کی ضرورت نہ ہو وہ اپنے بعد ایک دوسرا انسان خود ہی پیدا کرے، بلکہ اس کی جگہ ایک کو دوسرے کی تعاون سے مکمل کرنے کا بندوبست قدرت نے اپنی حکمت کے تحت کیا ہے۔ ان حالات میں اگر اسلامی قانون دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے برابر قرار دیتا ہے تو اس کے اس پہلو پر جانے کی جگہ کہ دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے، اگر اس پر سوچیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے تو میرے خیال میں زیادہ صحیح اصول ہوگا، اور اس کا جواب میں یہ دوں گا اپنی طرف سے، وہ یہ کہ دونوں کے فرائض منصبی مختلف رکھے گئے۔ ایک عورت کو چاہے وہ مانے یا نہ مانے بچے کی ماں بننا پڑے گا، اور بچے کو پرورش کرنا اس کا فریضہ ہوگا چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح کوئی مرد خود بچہ جن نہیں سکے گا چاہے اس کا کتنا ہی خواہش مند نہ ہو۔ ان حالات میں جب عورت کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے دودھ پیتے ننھے بچے کی پرورش کرے تو اس کے ذمہ یہ فرائض کریں کہ وہ ان چیزوں کو بھی انجام دے جو وہ نہیں بلکہ اس کا شوہر مثلا مرد کرتا ہے، تو نہ عورت اپنا کام انجام دے سکے گی نہ مرد اپنا کام انجام دے سکے گا۔ مختلف وجوہ سے مثلا شریعت نے، اسلامی شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو مردوں کے ساتھ مخلوط ہونے کی تشویق نہیں دلائی۔ ان حالات میں جس طرح مرد کو اور مردوں سے ملاقات کی آسانی ہوتی ہے اس طرح ایک عورت کو دوسرے مردوں سے ملاقات کی اتنی سہولت ہماری سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی میں نہیں ہوتی۔ ان حالات میں یہ ناگزیر تھا کہ ایک کی جگہ دو عورتوں کی شہادت مانگی جائے تاکہ واقفیت اور معلومات زیادہ مکمل ہو سکیں۔ اس میں عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ عورت کے فرائض منصبی کی موجودگی میں اس کی سہولت، اس کے امکانات کا لحاظ رکھ کر اس کو یہ موقع دیا گیا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ عورت کی شہادت قبول ہی نہ کی جائے، اس کے برخلاف اسلام نے کہا نہیں، عورت کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، وہ بھی انسان ہے۔ جس طرح مثلا قانون وراثت ہے، اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا قانون وراثت کے نقطہ نظر سے، غالباً پنجاب کے رواجات میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اسلام نے کہا نہیں، عورت کو بھی حصہ ملے گا، لیکن چونکہ عورت کے واجبات کم تر ہوں گے لہذا عورت کا حصہ کم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، ہمیشہ ایک مرد کے خرچ پر رہتی ہے، نفقہ اسے دلایا جاتا ہے، اور اگر اس کا قریبی رشتہ دار بیٹا یا باپ یا شوہر وغیرہ نہ دیں تو قانون مجبور کرتا ہے اس مرد کو۔ جب عورت کی
پرورش کا انتظام مرد کے اخراجات پر کر دیا گیا ہے، اور اگر کبھی مرد کو مثلاً ضرورت پیش آئے تو کسی عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ اس مرد کا نفقہ ادا کرے، تو ان حالات میں یہ ناگزیر تھا کہ قانون وراثت میں عورت کو حصہ کم دیا جائے. یہ نہیں کہ عورت کے چونکہ تو سارے مصارف قانوناً ادا ہو جاتے ہیں دوسرے کی طرف سے، عورت کو حصہ بالکل ہی نہ دیا جائے. یہ ہو سکتا تھا، مگر اسلام نے عورت کے ساتھ ایک ایسا برتاؤ کرنا مناسب سمجھا جو اس کی ڈگنیٹی کے بھی موافق ہو، اس کی ضرورتوں کے بھی مطابق ہو. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ قانون شہادت کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ آیا عورت کو کسی مقدمے کے حالات معلوم کرنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں. اور عام اصول یہ قرار دیا گیا کہ چونکہ عورت کو مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع مقابلتاً کم ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، لہذا ایک کی جگہ دو عورتیں رہیں. یہ میرا خیال ہے. میں اس بارے میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، کیونکہ قانون شہادت میری اسپیشیلٹی نہیں رہی ہے. دوسرا سوال دلچسپ ہے میرے لیے. قانون غلامی کو یکسر ختم نہ کر کے انسانیت کے ناصور کو برقرار رکھا گیا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ بعض انسان معقول چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے کہ ایک چیز مانیں. مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں بھی، اس 20ویں صدی میں بھی ایسی قومیں ہیں، مثلا جنوبی افریقہ، جہاں اپنے باپ آدم ہی کی دوسری اولاد جس کا رنگ اتفاق سے کالا ہو گیا ہے مساوات دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کی انسانیت متفقہ طور سے یونائٹڈ نیشن میں اس کا مطالبہ ہی کیوں نہ کرے. کیا ان حالات میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جو ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعے سے مجبور کیا جائے جو غلامی کا نام رکھتی ہے، جو حقیقت میں مدرسہ اور تربیت گاہ ہوگا ان انسانوں کے لیے کہ دوسروں کو اپنے مساوی تسلیم کرنے پر آمادہ ہوں. اس لیے اسلام نے غلامی کو لازمی نہیں قرار دیا بلکہ جائز قرار دیا تاکہ وقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جائے. میں اگر نماز پڑھنے سے انکار کروں تو مجھے کافر قرار دیا جائے گا، لیکن اگر میں غلام اپنے پاس رکھنے سے انکار کروں تو کوئی مجھے کافر نہیں قرار دے سکتا. یہ نہیں اجازت ہے، میں چاہوں غلام رکھوں چاہے نہ رکھوں. البتہ غلام رکھوں تو مجھ پر واجبات عائد ہوں گے کہ اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں. میں اگر آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں غلامی شروع کیسے ہوئی، اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ واقعی غلامی اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا آپ کے خیال میں ہے کہ وہ انسانیت کا ناصور ہو. اس کے برخلاف انسانیت کے لیے ایک مرحمت رہی ہے. غلامی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے ہی آبا و اجداد جب لڑتے تھے اپنی طبیعت کے باعث کسی اور انسان سے اور اس کو مغلوب کر لیتے تھے تو اس کو قتل کر کے کھا جاتے تھے. اس کے بعد کے زمانے میں مناسب یہ خیال کیا بعض نیک طینت انسانوں نے کہ ان جنگی قیدیوں کو مار کر کھا جانے کی جگہ ان سے خدمت لی جائے، انہیں غلام بنایا جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت تھی کہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کی جگہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے اور پھر زندہ رہنے کے بعد اس کے امکانات بھی رہے کہ اس کو آزاد کیا جائے. یہ چیز اسلام ہی کی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ملتی جس کے ہاں غلام نہ رہے ہوں. اسلام نے غلامی کے متعلق جو احکام دیے ہیں میں اس کا بھی مختصراً ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ غلام بنانا واجب ہی نہیں ہے، جائز ہے، اس سے حسب ضرورت استفادہ کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز قرآن نے، اسلام نے حکم دیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ توریت و انجیل میں غلام بنانے کا تو ذکر ہے، غلام کی آزادی کا قطعاً کوئی سوال نہیں. ایک بھی آیت توریت میں ایسی نہیں ہے جس میں غلاموں کو، غیر یہودی غلاموں کو آزاد کیا جا سکتا ہو.
اس کے برخلاف قرآن نے جیسا میں نے بھی کہا، یہ کہا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آگے چلیے، مختلف گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ ایک شخص قسم کھا کر کہتا ہے میں یہ کروں گا، پھر اتفاقاً وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، تو قرآن اسے معاف نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں غلام آزاد کر کے اپنا کفارہ دو۔ اگر غلام تمہارے پاس نہ ہو، میسر نہ ہو یا رقم نہ ہو تو اس صورت میں دوسرے کام انجام دے سکتے ہو، مگر غلام کو آزاد کرنا ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ ایسی 3-4 چیزیں قرآن مجید میں صراحت سے بیان کی گئی ہیں۔ اور آگے چلیے، قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غلام اس پر آمادہ ہے کہ کما کر رقم جمع کر کے اپنی مالیت فراہم کر لے اور اپنے آقا سے مطالبہ کرے کہ اس مالیت کو لے کر اسے آزاد کرے، تو آقا انکار نہیں کر سکتا۔ قانون حکم دے گا اس آقا کو کہ اس معاوضے کو، اس قیمت کو قبول کرے اور غلام کو آزاد کر دے۔ یہی نہیں، اس سے بھی زیادہ یہ کہ غلام رقم جمع ہونے سے پہلے ہی اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں اپنی مالیت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس گفت و شنید کے بعد غلام کو اپنے آقا کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی آپ خدمت کرے گا، یعنی کاروبار کر کے یا اور وسائل سے اپنی مالیت جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی اس کی مالیت کی رقم جمع ہو جائے آقا کو دے گا، فی الفور آزاد ہو جائے گا اور آقا اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی آگے چلیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ 9 آیت 60، جسے ہم اسلامی حکومت کے بجٹ کے اصول کہہ سکتے ہیں، یعنی سرکاری آمدنی کو کن مدات میں خرچ کیا جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین الی آخر الآیہ۔ اس میں پھر رقاب کا ایک لفظ آیا ہے، لفظی معنی ہے سرکاری آمدنی خرچ کی جائے گردنوں کے چھڑانے کے لیے، پھر رقاب۔ اور سارے مفسر، سارے فقی متفق ہیں کہ رقاب سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو غلام جو ہمارے ملک میں ہیں یا کہیں اور ہوں، غلاموں کی رہائی کے لیے یہ سرکاری رقم لگائی جائے۔ دوسرے ہماری رعایا کے وہ لوگ جو دشمن کے ہاتھ میں قید ہو جائیں اور ان کے فدیہ دینے کی ضرورت ہو۔ اگر حکومت کے بجٹ میں سالانہ ایک رقم ملک کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے رکھنا لازمی ہے تو بہت آسانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ملک میں ایک بھی غلام باقی نہیں رہے گا۔ کیا اس کی کوئی مثال دنیا کی کوئی متمدن سے متمدن حکومت بھی پیش کر سکتی ہے، چاہے قدیم ہو یا جدید؟ آج تو لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اس کی مرضی کے برخلاف اسے کنسنٹریشن کیمپس میں بھیجا جاتا ہے، چاہے غلام کا نام نہ دیا جاؤ، لیکن غلاموں سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ غرض میں کہہ سکتا ہوں کہ غلامی انسانیت کے لیے ناسور نہیں ہے، کم از کم اسلامی غلامی وہ انسانیت کے لیے ایک علاج ہے، ایک گویا اس کی مصلحت اور اس کے مفاد کے لیے پایا جاتا ہے۔ تیسرا سوال اس چٹھی پر یہ لکھا ہے، براہ کرم شرع، قانون، فقہ کا فرق واضح فرمائیں۔ اگر ایک ہی سینس میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو عرب دنیا میں یونیورسٹیوں میں کلیت الشریعہ والقانون علیحدہ علیحدہ کیوں بیان ہوئے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ اصولاً ان تینوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن اسلامی ممالک میں ہماری بدقسمتی سے ہماری حالیہ تاریخ میں ہم کو ضرورت پیش آئی کہ اپنا قانون چھوڑ کر غیروں کے قانون پر عمل کریں۔ ہمارے جو حاکم تھے فرنگی، انہوں نے اپنے ہاں ایسے قوانین بنائے، ہمارے آپ ملکوں میں نافذ کیے جن کو ہم اسلامی قانون کے مطابق نہیں پاتے ہیں۔ وہ قانون لیکن اسلامی قانون نہیں ہے، تو ہم نے ان میں فرق کیا اور کہا کہ یہ شرعی قانون ہے اور یہ عام قانون ہے۔ چونکہ اب تک ہم ان سے 100% نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں، اس لیے جو ممالک میں تاحال غیر اسلامی قانون رائج ہیں وہ اس حصے کو قانون کہتے ہیں، اور جس حصے پر ہمارے ملک میں عمل کیا جاتا ہے
اس کو مثلا شرع یا اسلامی قانون کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے جو کافی مشکل سوال ہے۔ دو جوڑوان بہنیں پیدا ہوئیں، ان کے بازو آپس میں ملے ہوئے تھے، اسی طرح وہ جوان ہو گئیں، انہیں اکٹھی بھوک لگتی ہے، اکٹھے ہی بخار ہوتا ہے۔ جب شادی کا مسئلہ پیدا ہوا تو بعض علماء نے کہا کہ ان بہنوں کی شادی نہیں ہو سکتی، بعض نے کہا کہ ان کی شادی دو الگ الگ مردوں سے ہونی چاہیے، مگر مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ان بہنوں کی شادی ایک مضبوط صحت مند مرد سے کر دینی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب ضرور دیں۔ اس لیے میرا جواب متذبذب ہی رہے گا اور وہ یقینی جواب نہیں ہوگا۔ ابھی چند مہینے کی بات ہے، پیرس کے اخباروں میں ایک مماثل خبر شائع ہوئی، اور وہاں جو حل کیا گیا تھا جس کا ذکر اخبار میں آیا، لوموند نامی فرانسیسی اخبار میں، وہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ ان توأم بچیوں کی شادی ایک اور جوڑوان جوڑے سے کیا گیا جس میں دونوں مرد ہی تھے۔ یہ ایک حل ہے۔ ایک حل وہ ہے جس پر اب عمل آسانی سے ہونے لگا ہے، کیونکہ سرجری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ان بچوں کو اگر صرف ہاتھ لگے ہوئے ہیں یا صرف پیٹھ لگی ہوئی ہے یا صرف پاؤں لگے ہوئے ہیں تو آسانی سے آپریشن کر کے بچپن ہی میں جدا کر دیا جاتا ہے، وہ مرتے نہیں۔ اس کے برخلاف اگر وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا مثلا پیٹ مشترک ہے، غذا مشترک ہوگی، تو ظاہر ہے اس صورت میں ان کا آپریشن کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایسی نادر صورتیں ہیں کہ ان کے متعلق کوئی عام قانون دیا نہیں جا سکتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب ایک اچھے عالم تھے، خدا ترس تھے، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ شاید اس چیز سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے جو فرانس میں پیش آیا تھا، اور ایک ایسے جوڑے سے جس میں دو مرد تھے اور دونوں جڑے ہوئے تھے نکاح کیا گیا، اور ان کو بھی وہی حالت تھی کہ بظاہر وہ دو تھے لیکن ایک ہی وقت انہیں بھی بھوک لگتی تھی، ایک ہی وقت انہیں مختلف خواہشیں پیدا ہوتی تھیں۔ شاید یہ اس کا حل ہو۔ میں بذات خود کوئی خاص جواب دینے سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ میں فرق، ان میں اختلاف کی وجہ، جبکہ امام ابو حنیفہ امام جعفر کے شاگرد بیان کیے جاتے ہیں، فقہ جعفریہ کے نافذ کرنے کے لیے کیا قباحت پیش ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی خامی ہے اس سوال میں، اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ استاد اور شاگرد 100% چیزوں میں متفق ہوں گے۔ چونکہ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے درس لیے تھے، لہذا ان دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے نزدیک علمی اور واقعاتی نقطہ نظر سے 100% صحیح نہیں ہوگا۔ دونوں میں اختلاف رائے تھا، حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے دوسرے شاگردوں میں امام ابو یوسف امام محمد میں اختلاف رہا ہے، یہاں تک کہ گمان کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں 15% چیزوں مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کی رائے پر اور باقی چیزوں میں ان کی رائے کے برخلاف ان کے شاگردوں امام ابو یوسف امام محمد کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں یہ کہنا کہ فقہ جعفری اور فقہ حنفی بالکل یکساں ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ جب وہ یکساں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں وہ امام جعفر صادق کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ امام جعفر صادق نبی نہیں ہے، انسان ہے۔ نبی کے بعد کم از کم سنیوں کے ہاں کوئی اور معصوم نہیں ہوتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوری صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ علماء میں آپس میں اختلاف رائے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ خدا کی رحمت ہی ہے۔ تو ان حالات میں اگر امام ابو حنیفہ اپنے استاد امام جعفر صادق سے اختلاف کرتے ہیں تو استاد کی توہین کے لیے نہیں، بلکہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری خدا ترسی کے ساتھ جو رائے رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جب قانون میں اختلاف ہے تو ان حالات میں ایک ہی قانون سارے فرقوں کے لوگوں پر نافذ کیا جائے تو دل شکنی کا باعث ہوگا۔
فرض کیجئے کہ پاکستان میں جعفری قانون نافذ کرنا چاہیں اور یہاں حنفیوں کی تعداد بہت بڑی اکثریت رکھتی ہے، تو اگر حنفی لوگ قبول کریں تو بے شک مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن حنفی لوگ قبول کرنا نہ چاہیں تو انہیں مجبور کرنا ایک شورش پیدا کرنے کا وسیلہ بنے گا اور بالکل بے سود چیز سی ہوگی، کیونکہ وہ عمل نہیں کریں گے۔ مثال آپ کو ایک دیتا ہوں میں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قسم کا فرق پایا جاتا ہے دونوں قانونوں میں۔ اگر کسی شخص کی وفات ہو اور اس کو ایک بھانجا اور ایک بھتیجا موجود ہوں، حنفی قانون کہتا ہے کہ بھانجے کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا وراثت میں اور پوری رقم بھتیجے کو ملے گی، اور جعفری قانون کہتا ہے نہیں، پورا ورثہ بھتیجے کو ملے گا اور پورا بھانجے کو ملے گا اور بھتیجا محروم رہے گا۔ تو ان حالات میں آپ بتائیں کہ کیسے ہم ایک ہی قانون سارے لوگوں پر نافذ کریں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے اور کچھ لوگ اسی ماخذ یعنی قرآن اور حدیث سے استنباط کر کہتے ہیں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہی قانون سارے فقہ کے لوگوں پر نافذ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی، جہاں تک کہ پرسنل قوانین کا تعلق ہے۔ البتہ جو مرکزی قوانین ہیں جس میں فرق نہیں کیا جا سکتا، مثلا پارلیمنٹ کے انتخابات اور مثلا ایڈمنسٹریٹو نظم و نسق کے معاملات وغیرہ، اس میں ملک کے منتخب نمائندوں کی اکثریت جو چیز قرار دے گی اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ان مسائل کے متعلق تفصیلیں قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملیں گی۔ مثلا حکمران کون ہو، شاید آگے ایک سوال آ رہا ہے ایک صاحب، اس کا جواب یہ ملے گا کہ اسلام حکومت کے فارم پر نہج پر کوئی حکم نہیں دیتا۔ بادشاہ ہو ملک میں وہ بھی جائز ہے، جمہوریت ہو وہ بھی جائز ہے، جماعت کی حکومت کولیجیل گورنمنٹ ہو وہ بھی جائز ہے۔ ان ساروں کو جب اسلام جائز قرار دیتا ہے تو ان حالات میں ہر دور کے اور ہر ملک کے لوگ باہم مشورت کے ساتھ خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کون سا طرز حکومت ہمارے زمانے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ ذرا شاید وضاحت کی آپ ضرورت سمجھیں کہ میں کیوں بادشاہت کو بھی جائز قرار دیتا ہوں۔ بعض احباب فوراً کہیں گے کہ قرآن مجید میں بلقیس کے ذکر میں آیا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں فساد کرتے ہیں اور وہاں کے موجود لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے بھائی استدلال کریں گے کہ بادشاہت کے خلاف حکم ہے۔ مگر میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اچھے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے، برے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے۔ جہاں ایک طرف فرعون اور نمرود جیسے ظالم بادشاہوں کا ذکر آیا ہے، وہیں حضرت داؤد، حضرت سلیمان جیسے پیغمبروں کو بھی بادشاہ کا لفظ دیا گیا ہے۔ جب یہ بادشاہت پیغمبر انجام دے چکے ہیں، پیغمبروں کی کہنا چاہیے کہ سنت ہے، تو پھر ہم اسے حرام کس طرح قرار دیں اسلامی قانون میں؟ رہی یہ آیت جو بلقیس کے سلسلے میں آئی ہے، اس کا جواب میں یہ دوں گا، یہ بلقیس کے خیالات تھے جو قرآن نے نقل کیے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ کے خیال میں مناسب ہے تو ایسا کیجئے، آپ کے خیال میں مناسب نہیں ہے تو ایسا نہ کیجئے۔ مثلا اسلامی حکمران جب کوئی ملک فتح کرتا ہے تو وہ فساد نہیں کرتا، محض اس بنا پر کہ قرآن میں بلقیس نے کہا ہے کہ بادشاہ ایسا کیا کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے واجب التعمیل ہو جائے۔ اس کے برعکس میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کرنا ہم پر واجب ہوگا۔ غرض عرض کرنے کا منشا صرف یہ تھا کہ بعض چیزوں کے متعلق ملک میں ایک ہی قانون ہو سکے گا، دو قانون نہیں ہو سکیں گے۔ بعض کی حد تک ہم کو اس کا موقع ہوگا کہ ملک میں لامرکزیت ہو، ایک قانون ایک طبقے پر، دوسرا قانون دوسرے طبقے پر نافذ کیا جائے۔ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے چنگی کے متعلق بیان کیا تھا حضرت عمر کے زمانے کی نظیر سے، کہ وہ ریسیپروسٹی بیسس پر چنگی لیا کرتے تھے ان ممالک سے جن سے چنگی کے متعلق کوئی معاہدہ نہ ہوا ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں جسے ہمارے نمائندے اور حکومت کے مشیر یعنی پارلیمنٹ کے ممبر خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ عصر حاضر کے اہم مسائل کو علی نظیر الاجماع
یا مشاورتی طریق پر ممالک اسلامیہ کے ممتاز علماء اور اسکالرس کا ایک عالمی بورڈ بنا کر حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار اور عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ میں اسے ناقابل عمل پاتا ہوں،